بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کا اردو ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، تو آئیے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کریں گے، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ آیت نمبر 39۔ پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ آیت نمبر 40۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اس کی تفسیر ہے، یہ حیات بعد موت کے امکان کی دلیل ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے سے تخلیق کا آغاز کر کے پورا انسان بنا دینے تک کا سارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے، ان کے لیے تو فی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ہی ڈٹائی برتیں، ان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجود میں لے آنے پر قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس صریح حکیمانہ فعل کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ اگر ہٹ درمی پر تلے ہوئے نہیں ہیں تو آخر ان کے پاس اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ آغاز آفرین سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اس تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ کیا یہ بھی اتفاقاً ہی ہوا چلا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے آدمی کو کم از کم اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بے تکلف ایک روز یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور نیو یارک، ماسکو اور پیکنگ یعنی بیجنگ اتفاقاً آپ سے آپ بن گئے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ روم حواشی نمبر 27 to 30، جلد 4 سورہ شورى حاشیہ نمبر 77۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کبھی بلا یعنی کیوں نہیں، کبھی سبحانک اللہم فبلا یعنی پاک ہے تیری ذات خداوندہ کیوں نہیں، اور کبھی سبحانکا فبلا یا سبحانکا وبلا فرمایا کرتے تھے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورہ 3 میں آیت علیہ اللہ بحاکم الحاکمین یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین یعنی کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھو تو کہو بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ یعنی اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے پڑھو تو کہو آمنا باللہ یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اسی مضمون کی روایت امام احمد، ترمذی، ابن المنذر، ابن مردویہ، بہقی اور حاکم نے بھی نقل کی ہیں۔ سورہ القیامہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الانسان کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا،
ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی تھی، اور ہمارا وہ ایمان بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، اور ہمارا وہ یقین بھی نہیں یا رب جو یقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب رحم فرما، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیرے۔ اے اللہ، ہم سب کی دلی جائز دعا کو ہمارے لیے آسان بنا کر اور ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرما۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما اور ایک دعا، نیک خواہش، جائز آرزو جو ہمارے دل سے شدت سے جڑی ہے، اے پروردگار اس پر راضی ہو کر اسے قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔